تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم نون ساکن اور نون تنوین کی ڈیفینیشن کریں گے اور ان دونوں میں کون کون سے فرق ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ نون ساکن کی تعریف۔ ہر وہ نون جس پر علامت جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں، جیسے ان۔ نون تنوین کی تعریف۔ تنوین کی ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں، جیسے با دو زیر بن، با دو زیر بن۔ تو بن میں جو نون کا ساؤنڈ آیا ہے یہ نون تنوین کی وجہ سے ہے۔ اب ان کے اندر جو بیسک فرق ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کے اندر بیسک 4 بڑے فرق ہیں، 4 اعتبار سے ان کے اندر فرق کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے، جیسے انعمتا۔ انعمتا میں نون جو ہے نون ساکن ہے اور یہ مڈ میں ہے، درمیان میں ہے۔ نون ساکن آخر میں بھی آتا ہے، جیسے من کے اندر نون ساکن ہے، یہ کلمے کے آخر میں آیا ہوا ہے۔ اسی طرح نون تنوین جو ہے یہ کلمے کے آخر میں ہی آتا ہے، درمیان میں نہیں آتا، جیسے عفون، غفورن۔ تو رن نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے، غفورن میں بھی لاسٹ میں نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے، یہ آخر میں تو آتے ہیں، درمیان میں نہیں آتے، نون تنوین۔ دوسرا فرق جو ہے ان کے اندر، نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے۔ اسم میں بھی آتا ہے، جیسے الانبیاء میں انبیاء، نون تھا اس کو ہم میم ریڈ کرتے ہیں، انبیاء۔ اسی طرح ورب کے اندر، فعل کے اندر بھی نون ساکن آتا ہے، جیسے ینعونا۔ تو ینعونا یہ ورب ہے، فعل ہے، اس کے اندر بھی نون ساکن ہے۔ نون ساکن حرف میں بھی آتا ہے، جیسے من۔ تو من میں نون ساکن ہے، یہ حرف کی مثال ہے۔ تو اسم فعل حرف آپ کو پتہ ہوگا ان کی ڈیفینیشن کا، یہ بہت ایزی ہے۔ جبکہ نون تنوین جو ہوتا ہے صرف اسم کے آخر میں آتا ہے، فعل اور حرف میں نہیں آتا، جیسے کلیمن ایک اسم ہے، ایک نون ہے، ایک نام ہے، اس کے آخر میں 2 پیش ہیں، یعنی کہ تنوین ہے، جو ایکچول میں نون ساکن ہوتا ہے۔ تو نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے۔ نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے، ورب کے اندر یعنی کہ فعل کے اندر اور حرف کے اندر نہیں آتا۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جیسے ون حرب کے اندر نون لکھا گیا ہے اور ساتھ اس کی پروناؤنسیشن بھی کی جا رہی ہے، اس کو پڑھا بھی جا رہا ہے۔ جبکہ نون تنوین لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے، جیسے مسلمات۔ تو یہاں پہ کوئی اس کا باقاعدہ سے اس کی کوئی شیپ کوئی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نون ساکن ایڈ نہیں کیا، جسٹ 2 زیر لگا دی ہیں، تو لکھا نہیں گیا، بٹ اس کا جو ساؤنڈ ہے نون ساکن والا وہ آ رہا ہے۔ تو نون تنوین لکھا نہیں جاتا بٹ پڑھا جاتا ہے، مسلمات، مسلماتن اور مسلماتن۔ آخری جو فرق ہے ان کے اندر بیسک، نون ساکن وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وصل میں بھی۔ وصل کیا ہوتا ہے؟ ملا کے پڑھنا۔ دیکھیں وصل میں کیسے نون ساکن پڑھا جاتا ہے، جیسے سأنزل، تو نون جو ہے حمزہ پیش کو ہم نون کے ساتھ ملا کے وصل کر کے پڑھ رہے ہیں۔
اور وقف میں بھی نون ساکن کا ساؤنڈ باقی رہتا ہے، جیسے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو لاسٹ میں نون ساکن کا ساؤنڈ وقف میں بھی آ رہا ہے۔ جبکہ نون تنوین جو ہوتا ہے وہ وصل میں تو پڑھا جاتا ہے، جیسے سواء علیہم، تو سواء علیہم یہ ایک پورا ایک سنٹینس ہے، تو اس کے اندر یعنی ہم نے اٹیچ کیا ہوا ہے سواء علیہم، ایک دو ورڈز بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں وقف کیا جائے تو اگر تو دو زبر ہوں، یعنی اگر جیسے سٹاپ آ جاتا ہے، وقف آ جاتا ہے، تو آخر میں اگر دو زبر آ جائیں تو وہ دو زبر جب سٹاپ کریں گے، جب وقف کریں گے تو وہ دو زبر الف سے بدل دیے جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک آیا ریڈ کرتے ہیں اور لاسٹ میں ایک ورڈ آتا ہے جیسے ابدن، اب یہاں پہ ہم سٹاپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ وقف کرنا چاہ رہے ہیں، تو وقف کی صورت میں ہم اس کو ریڈ کریں گے ابدا۔ تو دیکھیں وصل میں پڑھا جاتا ہے، نون تنوین وصل میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ وقف کے اندر اس کی کچھ شرائط ہیں۔ تو اگر آخر میں دو زبر ہوں تو وہ دو زبر الف سے بدل دیے جاتے ہیں، ابدن سے ابدا۔ اور اگر دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں تو اس صورت میں ہم تنوین کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے کلمات، جب یہاں پہ وقف کریں گے تو بنے گا کلمات۔ اسی طرح اگر دو پیش ہوں وسیلتن، جب وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا وسیلہ۔ تو یہ آسان تھا کہ دیکھیں نون تنوین وصلاً پڑھا جاتا ہے، ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ سواء علیہم، یہاں پہ دو ورڈز تھے، ایک کے لاسٹ میں جو ہے وہ نون تنوین آ رہا تھا اور ہم نے ایک ورڈ کو دوسرے کے ساتھ جوائن کیا، ملا کر ریڈ کیا، وصل کیا۔ اور اگر وقف کریں گے تو دو زبر کی صورت میں تنوین کو الف سے بدل دیں گے، ابدن سے ابدا۔ اور اگر دو زیر ہوں یا پھر دو پیش ہوں تو اس صورت میں تنوین کو حذف کر دیتے ہیں، کلمات۔ اگر وقف کریں گے کلمات، وسیلتن دو پیش ہیں تو وقف کی صورت میں وسیلہ، تو نون تنوین کو حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو امید ہے یہ آپ کو لیسن سمجھ آیا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ آگے نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کے کچھ قواعد ہوتے ہیں جن کو ہم اظہار، اخفاء اور ادغام کہتے ہیں۔ نون ساکن نون تنوین کے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح میم ساکن کے جو ہے قواعد ہم ریڈ کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہم ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔